تو آج ہم اردو قواعد کے ایک کافی اہم موضوع پر بات کریں گے، اسم کی قسمیں۔ جی ہمارے پاس اسم اور اس کی اقسام کے عنوان سے کچھ مواد ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اردو زبان گنتی، مادے اور اجتماع، ان بنیادوں پر اسموں کو کیسے تقسیم کرتی ہے۔ بالکل، یہ صرف الفاظ کی درجہ بندی نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ زبان دنیا کو کیسے دیکھتی ہے۔ ہاں، اکثر جب ہم زبان سیکھتے ہیں تو قواعد تھوڑے خشک لگتے ہیں نا، جی جی بالکل۔ لیکن اسم کی ان قسموں کو سمجھنا میرے خیال میں اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمیں صرف صحیح لفظ چننے میں مدد نہیں دیتا، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ جملہ کیسے بہتر بنے، بات زیادہ واضح ہو۔ تو چلیں دیکھتے ہیں یہ مواد ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، شروع کرتے۔ تو سب سے پہلے ذکر ہے اسم عددی کا، جی یعنی کاؤنٹیبل ناؤنس۔ جی نام سے ہی ظاہر ہے یہ وہ اسم ہیں جنہیں ہم گن سکتے ہیں، جن کی تعداد بتائی جا سکتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ مواد میں ایک مثال دی گئی ہے، ان کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ جی تو یہاں برس، مہینے، دن، ان کے ساتھ عادات لگے ہیں، 10، 6، 4۔ بالکل واضح ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کو گنا جا سکتا ہے۔ یہ تو آسان ہے نا؟ ہاں، بنیادی تصور تو سادہ ہے، لیکن اس میں ایک دلچسپ بات بھی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ماخذ کہتا ہے کہ یہ صرف متعین اعداد جیسے 10، 6، 4 ان تک ہی نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کئی برس، چند مہینے یا بہت دن، ہاں، جہاں تعداد پکی نہ ہو۔ جی، جہاں تعداد پکی نہیں ہے، تب بھی یہ اسم عددی ہی کہلائیں گے۔ اچھا، کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے وہ جو بنیادی تصور ہے وہ گنتی کا ہی ہے۔ ٹھیک۔ ہم ایک غیر متعین تعداد بتا رہے ہیں، لیکن وہ چیزیں ایسی ہیں جنہیں اصولی طور پر گننا ممکن ہے۔ تو کئی یا چند بھی ایک طرح کی گنتی ہی ہوئی، بس غیر واضح۔ اچھا، تو گویا اصل معیار یہ ہوا کہ کیا اس چیز کو ہم اکائیوں میں، یونٹس میں سوچ سکتے ہیں؟ بالکل۔ جیسے ایک کتاب، 2 کتابیں، 10 کتابیں، جی یا پھر بہت سی کتابیں، چند کتابیں۔ جی ہاں۔ کتاب کو گنا جا سکتا ہے، چاہے تعداد پتہ ہو یا نہ ہو۔ تو یہ اسم عددی ہے۔ درست۔ اسی طرح لوگ، شہر، میزیں، کرسیاں، یہ سب چیزیں، لوگ، جگہیں، جنہیں ہم 1، 2، 100، 1000 اس طرح گن سکتے ہیں، وہ سب اسم عددی ہو گئے۔ بالکل، اور یہ تقسیم اہم اس لیے ہے کہ یہ دکھاتی ہے کہ زبان کن چیزوں کو الگ الگ اکائیوں کے طور پر دیکھتی ہے۔ یعنی گنتی کا عمل ہی انہیں ایک الگ پہچان دیتا ہے۔ جی، جب ہم کتاب کہتے ہیں تو ذہن میں ایک یا زیادہ الگ الگ چیزیں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر کچھ چیزیں گنی جا سکتی ہیں تو لازماً کچھ ایسی بھی ہوں گی جنہیں نہیں گنا جا سکتا۔ یقیناً۔ اور یہ ہمیں دوسری قسم کی طرف لے جاتا ہے، اسم غیر عددی، جی یعنی انکاؤنٹیبل ناؤنس۔ جی یہاں معاملہ تھوڑا دلچسپ ہے۔ ماخذ ہمیں سوچنے کو کہتا ہے۔ کیا ہم کہتے ہیں کہ مجھے 2 پانی لا دو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یا ان میں 3 دوستیاں ہیں، یا اس کے پاس 5 سونا ہے؟ نہیں کہتے نا؟ کبھی نہیں، سننے میں ہی عجیب لگتا ہے۔ ہاں، تو ماخذ یہی نقطہ اٹھا رہا ہے کہ پانی، دوستی، محبت، سونا، ان جیسی چیزوں کو ہم اعداد میں نہیں گنتے۔ اور اس کی وجہ ان چیزوں کی اپنی فطرت ہے۔ اچھا۔ ماخذ میں جو مثالیں ہیں، پانی، دوستی، محبت، سونا، یہ دکھاتی ہیں کہ زبان ان چیزوں کو ایک مسلسل مقدار یا کیفیت سمجھتی ہے، الگ الگ ٹکڑوں میں نہیں۔ یعنی ایک بہاؤ کی طرح۔ ہاں، جیسے پانی بہتا ہے، اسے آپ لیٹر میں ناپیں گے، گلاس میں ناپیں گے، گنیں گے نہیں۔ صحیح۔ دوستی اور محبت، یہ تو کیفیات ہیں، جذبے ہیں، ان کی گہرائی ہو سکتی ہے، شدت ہو سکتی ہے، تعداد تو نہیں ہوتی۔ ٹھیک۔ اور سونا، اسے وزن میں تولتے ہیں، تولا، گرام، 1 سونا 2 سونا تو نہیں کہتے۔ بالکل۔ تو زبان کا یہ پہلو دراصل ہمارے تجربے اور مشاہدے کو ہی دکھاتا ہے۔ یعنی یہ صرف گرامر کا کوئی خشک اصول نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دنیا کو سمجھنے کا طریقہ ہے جو زبان میں نظر آتا ہے۔ ہم مقدار اور کیفیت کو تعداد سے الگ رکھتے ہیں۔ جی ہاں۔ ماخذ میں ایک مشق کا بھی ذکر ہے، جہاں شاید ہزاروں کا لشکر یا سینکڑوں امیدیں جیسے جملوں سے اسم غیر عددی الگ کرنے کو کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا لشکر یا امید غیر عددی ہے؟ نہیں، یہ نقطہ اہم ہے۔
لشکر اور امید تو گنے جا سکتے ہیں. ایک لشکر، کئی لشکر، ایک امید، چند امیدیں. تو پھر میرا خیال ہے وہ مشق شاید یہ واضح کرنے کے لیے تھی کہ پانی یا محبت جیسے اسم اپنی اصل میں بنیادی طور پر غیر عددی ہیں. اچھا. جبکہ لشکر یا امید بنیادی طور پر گنے جا سکتے ہیں، بھلے ان کے ساتھ کبھی کبھی بڑے اعداد جیسے ہزاروں یا سینکڑوں لگ جائیں. اصل فرق اسم کی اپنی قسم کا ہے. ٹھیک. یعنی اسم کی بنیادی خاصیت دیکھنی ہے. پانی اپنی اصل میں غیر عددی ہے. جی، چاہے آپ اسے بوتلوں میں ڈال کر بوتلیں گن لیں، تب بھی آپ بوتلیں گن رہے ہوتے ہیں، پانی کو نہیں. صحیح. اور محبت ایک کیفیت ہے. اسے ایک محبت، دو محبت نہیں کہہ سکتے. بالکل. یہ واقعی ایک کارآمد تفریق ہے. اچھا، تو اب اگلی قسم پر آتے؟ جی ضرور. ماخذ میں اگلا ذکر ہے اسم مادہ، یعنی مٹیریل ناؤنز. مٹیریل ناؤنز. جی یہ ان چیزوں کے نام ہیں جو کسی نہ کسی مادے سے بنی ہیں. ٹھیک. ماخذ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مجھے لگا جیسے سائنس کے ٹھوس، مائع، گیس والے تصور سے جوڑ رہا ہے. ہاں، کچھ ایسا ہی ہے. مثالیں بھی ویسی ہیں. سونا، چاندی، لکڑی، شیشہ، یہ ٹھوس ہو گئے. جی. دودھ، پانی، دوا، چائے، یہ مائع. ہوا، بھاپ، گیس، یہ گیس. یہ سب مثالیں دی ہیں. اور برف، مٹی، کوئلہ بھی ہیں. ہاں، برف، مٹی، وہ شاید ہٹی لکھا تھا، مٹی ہوگا. کوئلہ، یہ سب چیزیں مادی وجود رکھتی ہیں. تو کیا یہ بس مادی اشیاء کے نام ہیں؟ بنیادی طور پر تو ہاں، لیکن لسانی نقطہ نظر سے یہ اہم ہے. یہ دکھاتا ہے کہ زبان صرف چیزوں کو نام نہیں دیتی، بلکہ ان کی ساخت یا اصلیت کی بنیاد پر بھی گروپ بناتی ہے. یعنی وہ کس چیز سے بنی ہے؟ جی، اسم مادہ کا تصور ہمیں بتاتا ہے کہ زبان میں ان چیزوں کے لیے ایک خاص کیٹیگری ہے جو کسی چیز سے بنی ہے. اچھا. یہ قدرتی وسائل بھی ہو سکتے ہیں، جیسے سونا، لکڑی، پانی، اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کے بنیادی اجزاء بھی، جیسے شیشہ. یہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے نا، اس کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہے. تو میرا ایک سوال ہے یہاں، کیا ہر وہ چیز جسے ہم چھو سکتے ہیں وہ اسم مادہ ہوگی؟ جیسے میز ہے، وہ لکڑی سے بنی ہے، تو کیا میز بھی اسم مادہ ہے یا صرف لکڑی؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اگر ہم ماخذ کی مثالیں دیکھیں، سونا، لکڑی، پانی، ہوا، تو ایسا لگتا ہے کہ زور بنیادی مادوں کے ناموں پر ہے. میز تو ایک بنی ہوئی چیز، ایک آبجیکٹ کا نام ہے، جبکہ لکڑی اس مادے، مٹیریل کا نام ہے جس سے وہ بنی ہے. ٹھیک. تو عام طور پر قواعد میں لکڑی کو اسم مادہ کہا جائے گا. میز اسم عام ہے، کامن ناؤن، اور چونکہ میزیں گنی جا سکتی ہیں تو یہ اسم عددی بھی ہے. اچھا، تو ایک ہی چیز مختلف پہلوؤں سے الگ الگ قسموں میں آ سکتی ہے. جی بالکل، لیکن اسم مادہ کا جو فوکس ہے وہ بنیادی مادے پر ہوتا ہے، خام مال پر. سمجھ گیا. یعنی یہ درجہ بندی مادے کی اصلیت پر ہے. قدرتی عناصر، خام مال، ان کے لیے زبان میں خاص جگہ ہے. جی. چلیں اب اس گفتگو کی آخری قسم کی طرف بڑھتے ہیں جس کا ذکر ہمارے مواد میں ہے. اسم جمع، یعنی کلیکٹیو ناؤنس. کلیکٹیو ناؤنس. جی، یہ بھی بہت دلچسپ ہے. ہاں، یہ وہ اسم ہیں جو دیکھنے میں، شکل میں تو واحد لگتے ہیں، لیکن ان کے معنی میں ایک پورا مجموعہ، ایک گروہ چھپا ہوتا ہے. بالکل. ایک لفظ مطلب بہت سوں کا. ماخذ نے اس کو سمجھانے کے لیے بڑی اچھی مثالیں دی ہیں. جی. جیسے پہلی مثال، فوج میں ہزاروں سپاہی قطار میں کھڑے ہیں. اب یہاں لفظ فوج تو واحد ہے، جی، لیکن مطلب ہے ہزاروں سپاہیوں کا ایک منظم گروہ. بالکل. پھر اسی جملے میں قطار کا لفظ ہے، یہ بھی ایک واحد لفظ ہے، لیکن یہ کئی لوگوں یا چیزوں کی ایک لائن، ایک ترتیب کو بتا رہا ہے. صحیح. تیسری مثال، معلوم کیجئے کہ آپ کی جماعت میں کتنے طلبہ پڑھتے ہیں. جماعت ایک لفظ، لیکن مطلب کئی طالب علموں کا گروپ. ہاں، جو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اور چوتھی مثال، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیل کے میدان میں تماشائیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. بھیڑ ایک لفظ مگر سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کا ہجوم ذہن میں آتا ہے. ان مثالوں سے یہ بات بہت صاف ہو جاتی ہے کہ اس میں جمع زبان میں کیسے اختصار لاتے ہیں. ہاں، کم لفظوں میں زیادہ بات. جی. ہزاروں سپاہیوں کا مجموعہ جو ایک ساتھ کام کرتا ہے، یہ کہنے کے بجائے صرف فوج کہہ دینا کافی ہے. بالکل. یا بہت سے تماشائی جو بے ترتیبی سے اکٹھے ہیں، اس کی جگہ بھیڑ کہہ دینا زیادہ مؤثر ہے. جی.
یہ الفاظ ایک ایک واحد اکائی کے طور پر پورے مجموعے کا تصور دیتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ زبان کیسے پیچیدہ گروہوں کو ایک نام دے کر سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ بالکل، اور ماخذ میں کچھ اور مثالیں بھی تھیں، جیسے چھتا۔ جی، چھتا، شہد کی مکھیوں کا گھر بھی اور ان کا مجموعہ بھی۔ ہاں، یا گروہ، یہ تو کسی بھی مجموعے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ سب الفاظ واحد شکل میں ہیں، لیکن معنی میں کثرت ہے۔ یہ زبان کی کفایت شاری بھی ہے۔ در حقیقت یہ اسم جمع اکثر ثقافتی طور پر بھی اہم ہوتے ہیں۔ اچھا، کیسے؟ جیسے فوج، جماعت، قوم، جھنڈ، یہ الفاظ صرف مجموعے نہیں بتاتے، بلکہ اکثر ان مجموعوں کی ایک خاص شناخت، ایک مقصد بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ زبان ان کے ذریعے سماجی ڈھانچوں کو بھی بیان کرتی ہے۔ تو آج ہم نے اس مواد کی روشنی میں اسم کی 4 اہم قسموں کا جائزہ لیا، جی، جو بنیادی طور پر چیزوں کو گننے، ان کے مادے اور ان کے اکٹھا ہونے کے تصورات پر ہیں۔ ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ ضرور۔ پہلا اسم عددی، جنہیں گنا جا سکے، جیسے کتاب، دن، شہر۔ ٹھیک۔ دوسرا اسم غیر عددی، جنہیں عام طور پر گنا نہیں جاتا، ناپا یا محسوس کیا جاتا ہے، جیسے پانی، ہوا، خوشی، سونا۔ جی، مقدار یا کیفیت۔ جمع، وہ واحد لفظ جو کسی مجموعے کو ظاہر کرے، جیسے فوج، بھیڑ، ٹیم، خاندان۔ جی ہاں، یہ چاروں اہم اقسام ہیں۔ اور جیسا آپ نے کہا، یہ تقسیم صرف قواعد کی خانہ پوری نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو غور کرنے کی بات ہے کہ زبان کیسے حقیقت کو اپنے سانچوں میں ڈھالتی ہے۔ اسم کی یہ قسمیں ہمیں دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کے الگ الگ زاویے دیتی ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب، کیا گنا جا سکتا ہے، کیا نہیں، کیا چیز کس مادے سے بنی ہے، کون سی چیزیں مل کر ایک نیا مجموعی وجود بناتی ہیں، یہ سب سوالات زبان کی ساخت میں ہی چھپے ہوئے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں ہے۔ جی نہیں۔ یہ ہمارے خیالات کو منظم کرنے، دنیا کو سمجھنے کا ایک فریم ورک بھی ہے۔ بالکل۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانی اس میں غیر عددی ہے اور فوج اس میں جمع، تو ہم صرف گرامر نہیں سیکھ رہے، نہیں، بلکہ ہم اردو بولنے والوں کے دنیا کو دیکھنے کے انداز کا ایک پہلو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ بہت خوب کہا۔ اور آخر میں ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں سامعین کے غور و فکر کے لیے، جی، کہ کیا اسم کی ان اقسام کو سمجھنا ہمیں صرف بہتر جملے بنانے میں مدد دیتا ہے، یا یہ ہمیں زبان کی گہرائی میں چھپے ہوئے ثقافتی اور ادراکی پہلوؤں کو سمجھنے کا موقع بھی دیتا ہے؟ یعنی گرامر سے آگے کی بات۔ جی، مثال کے طور پر کن چیزوں کو ہم اسم جمع کے طور پر دیکھتے ہیں اور کن کو نہیں، یہ ہمارے سماجی تصورات کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ دلچسپ نقطہ ہے۔ یا کون سے جذبات یا کیفیات اسم غیر عددی ہیں اور کیوں؟ زبان کے ان پہلوؤں پر غور کرنا میرے خیال میں اس سفر کو اور بھی دلچسپ بنا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سوچ کے ساتھ آج کی بات چیت ختم کرتے ہیں۔